ہو، اور فرمایا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں نا تو داہنے ہاتھ سے، جیسے کسی کو دینا ہو تو کیسے دیں گے؟ داہنے ہاتھ سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ڈبل ہاتھ لگائیں، ادب کا زیادہ طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اساتذہ کو دیں یا گھر پہ والدین کو دیں یا پانی پیش کریں، آپ سمجھ رہے ہیں، یا کسی کو بھی دیں تو تھوڑا سا اگر اس طریقے سے آپ یہ کر کے دیجیے گا تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ایسا لا کر کے دے دیے تو خراب نہیں لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ادب کا طریقہ ہے، اور مین جو چیز ہے نا وہ پڑھائی میں وہ کیا ہے؟ وہ ادب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کتنے بڑے حافظ قرآن ہیں، آپ کتنے بڑے عالم دین ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے آپ کے اندر اخلاق اور کیریکٹر اور ادب کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جھلکتی ہے۔ ادب کا طریقہ یہی ہے کہ پانی اگر پیش کرے تو دونوں گلاس سے، کسی کو دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، قلم پیش کرنا ہو، کوئی چیز پیش کرنا ہو تو دونوں گلاس سے دے، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے آپ کے بڑے بھائی ہوں، چاہے گھر پہ آپ کے والدین ہوں، ماں باپ ہوں، یا آپ کے چچا ہو، جو بھی رشتہ دار ہو، آپ ایسا دیں گے نا تو یقین مانے اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ واقعی بندہ پڑھا ہے مدرسے میں۔ ایک اسکول کا بچہ جب مدرسے سے پڑھ کے نکلتا، اسکول کا بچہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یوں ہی دیتا ہے، لیکن جب مدرسے کے بچے جب گھر پہ جائیں گے اور ادب کے ساتھ پانی پیش کریں گے تو یقیناً اسکول والے جو بچے ہیں اور مدرسے والے بچے ہیں اس میں امتیازیت اور الگ ہی پہچان ہوگی، اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہی مین پڑھائی ہے۔ یہ کام جو ہے آپ اسی لیے داہنے ہاتھ سے لینا، یقیناً یہ مومنوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ داہنے ہاتھ سے کھانا، داہنے ہاتھ سے پینا۔ جہاں پہ بائیں ہاتھ یوز کرنے ہیں وہاں پہ آپ کیا کیجئے؟ بائیں ہاتھ یوز کیجئے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ایسا نہیں کسی کو مارنا ہو تو بائیں ہاتھ یوز کیجئے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یا کہ چونکہ اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیا ہے؟ کس کا؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک وہ کہا نا کہ جو کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھائے گا نا یا پیے گا تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ کوئی تقریر کر رہا تھا مولانا کہ بائیں ہاتھ سے جو کھائے پیے گا وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ تو تقریر سنا ایک شرابی، تو اگلے دن جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے مار رہا تھا شراب، تو مولانا صاحب نے کہا مردود شراب پی رہے ہو تم؟ کہا حضور ایسے اشارہ کر رہا ہے، کہا بیوقوف ہم کو چڑھا رہا ہے، کہا دیکھیے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، ہم شیطان کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، شیطان کو متا دیں گے ہم۔ سمجھ رہے؟ تو یہ غلط طریقہ نہ لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ بیماری کا گھر ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں، سمجھ رہے؟ آپ نے حلال کا طریقے سے کمایا تھا، حلال پیسہ ہے، وہ حلال کمائی کا وہ کھانا ہے وہ، اور پھر اگر وہ غلط طریقے سے آپ کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کس کے پیٹ میں جائے گا؟ وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا۔ اسی لیے کوئی بھی آپ کام کریں تو کیا کریں آپ؟ ہاں، سوائے جو ہے جیسے کہ بہت سارے کام، جیسے بیت الخلا آپ جا رہے ہیں تو بایاں پیر رکھے پہلے، آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے آپ یہ ہے کہ کہیں اور مطلب یہ کہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں دہنا پیر رکھے، گھر میں جا رہے ہیں دہنا پیر رکھے، ٹھیک ہے؟ جوتا پہن رہے ہیں دہنا پیر سے شروع کرے، ہے نا؟ کپڑا پہن رہے ہیں دہنے ہاتھ سے شروع کرے، پیجامہ پہن رہے ہیں دہنا پیر سے شروع کرے۔ تو یہ داہنا پیر سے پہننا یقیناً یہ سنت ہے، آپ کو دو طریقے سے فائدہ ملیں گے، ایک تو اسلامی لباس پہننے کا بھی فائدہ ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ سنت نبوی پر عمل کرنے کا بھی فائدہ ملے گا آپ کو، سمجھ کہ نہیں؟ اسی لیے یہ عمل آپ ضرور کریں گے۔ آپ اگر گھر میں جوتا پہنے تو یا کہیں بھی چپل پہنے تو کیا کریں؟ دہنا پیر شروع کریں، کوئی بھی کام ہو، سمجھ رہے؟ ہاں، سوائے مارنے پیٹنے کے۔ اب فرمایا گیا کہ 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور فرمایا 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب یعنی گنواروں کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا ہے نا، اس طریقے سے کھانا۔ اب ایسے ایسے بوت کر کے کھاؤ گے تو کسی کو گھن نہیں لگے گا، دیکھو کسی کو پورا اگر اس کے سامنے کھاؤ گے، دعوت جاتے ہو دیکھتے ہو نا، کوئی اگر بندہ ایسے ایسے پورا مس کھا رہا ہے تو کتنا برا لگتا ہے چاند، لگتا ہے کہ الٹی ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی لیے یہ گنواروں کا طریقہ، کس کا طریقہ ہے؟ گنوار سمجھ رہے ہیں؟ دیہاتی وغیرہ جو بالکل گنوار ہے، پتہ ہی نہیں اس کو تہذیب کیا ہے کیا نہیں ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 انگلیوں سے وہ کھاتے تھے، ہے نا؟ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں
اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا، فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. سمجھ رہے؟ کھانے کے بعد برتنوں کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے. سمجھ رہے؟ چاٹنا ہے میاں جی. اور ہم لوگ تو کیا ہے کہ پورے بالٹی بھر دے رکھے ہیں. اچھا جو کھانا پھینکتا ہو تو چاٹتا ہو جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چاٹنے کا حکم کب ہے؟ جب کھانا پورا کھا لے تب نہ چاٹیں گے. اب کھانا پھینکیے گا بالٹی میں ہر دن تو بڑے چاٹنے کا کہاں حکم آئے گا؟ اسی لیے کھانے بھر کھانا لیجیے، اسراف نہیں. اس لیے کہ جو دانے کی قدر نہیں جانتا ہے نا تو دانا بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، اتنا کما رہا ہے آدمی، اتنا پیسہ بٹور رہا ہے، اس لیے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی میسر ہو. آپ کو تو بنا بنایا کھانا مل رہا ہے، لیکن یقین مانیے کہ ان لوگوں کو دیکھیے گا، کبھی جا کر کے دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا جو فٹ پاتھوں پر ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے، سوکھی سوکھی روٹی کھاتے پانی میں بھگو کر کے بھی. اور آپ کو تو تینوں ٹائم چاول مل رہا ہے، کھانے مل رہے ہیں. تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ میرے مالک ہم اس سے بہتر ہیں، اس سے بہتر تو نے رکھا ہوا ہے کہ وہ تو فٹ پاتھ پہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اسٹیشنوں میں سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور وہ غریبی کے عالم میں جی رہے ہیں، لیکن ہمیں تو 2 وقت کے کھانے میسر ہوئے ہیں نا. اس کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کھانے میں اسراف پیدا مت کیجیے، پھینکیے مت کھانا کو. یہ بار بار کہا جاتا ہے. ابھی عشرہ کا موقع تھا نا، دیکھا تھا عشرہ کتنا مشکل تھا نا، گئے تھے. آدمی چلا رہا ہے، ڈروے کھڑکھڑایا، پھر نکلا، بحث کیے، بات کیے کہ ہم لوگ یہاں سے آئے ہوئے ہیں، تب جا کر کے اتنا کو لایا دھان. اتنا لایا دھان. اب بتاؤ مشکل سے ملا کہ نہیں دھان اتنا؟ کیسے کیسے آدمی اکٹھا کر کے لاتا ہوں، پھر آپ ڈائریکٹ پھینک دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے. سمجھے؟ قدر کرنا سیکھیے. اور اگر آپ پیسے کی قدر کریں گے نا، پیسے کی قدر کریں گے تو آپ کی قدر ہوگی. اور پیسے کی قدر اسی وقت کریں گے یا کسی چیز کی بھی قدر اس وقت کریں گے جب آپ خود سے کما کر کے لائیں گے. کیا کریں گے؟ خود سے. اب دوسرے کو کما کر کے لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے ہو پائے گا؟